السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام. اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس کار خیر میں حصے دار بنیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأویل. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سورة الانعام آیہ نمبر 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. امن کان میتن فاحییناہ، کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی. یہ کون سا مردہ تھا؟ کفر و شرک میں مبتلا تھا، جہالت و دلالت میں پڑا ہوا تھا، بدعت میں پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس پہ احسان کیا، اس کو زندگی بخشی، یعنی اس کو نور ہدایت دی اور اس کو روشنی عطا کی جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں اندھیروں میں پڑا ہوا، کس طرح اس سے اور کس طرح ان سے نہ نکلتا ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے. موت سے مراد یہاں پہ جہالت اور بے شعوری کی زندگی ہے، اور علم سے مراد ظاہر ہے قرآن کا علم ہے، اور شعوری زندگی ہے. بے شعوری سے نکل کے بامقصد زندگی کی طرف آ جانا، یہ ہے جہالت سے نکل جانا. سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا جو ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی کی طرف لے چلتا ہے. پھر ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دوست بن جاتا ہے، دے دیتا ہے، اس کی راہ متعین ہو جاتی ہے، وہ حق اور باطل کی پہچان کرنے والا رہتا ہے. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کی اعمال خوش نما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی بھی ہوتی ہے اور بے راہ روی بھی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اعمال خوبصورت دکھنے لگے. وہ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، غلطی مجھ میں نہیں ہے تم میں. تو یہ روش جو ہے نا انسان کو مجرم بنا دیتی ہے، اور وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں اور انہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے. آیات ایک آیات تفصیل طلب ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے. یعنی اتنا تکبر بڑھا ہوا ہے کہ آپ کی قابلیت کو، آپ کی ایبلٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا تھا کہ اپنے پیغام کے کس کے لیے دے، کس کو اتارے، کس کے لیے چنے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس پہ اللہ تعالیٰ احسان کرنا چاہتا ہے نا، جس سے بھلائی رکھتا ہے، جس کو بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سینہ اسلام کے لیے کھل جانا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دین کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اس کو دین میں کوئی کمپلیکیشن نہیں نظر آتی. دین کی باتیں سمپل اس کے دل میں جا کے ٹک جاتی ہیں. اسلام سے اس کو محبت ہونے لگتی ہے. خیر و بھلائی کی باتوں پہ وہ عمل کرنے کے لیے ہمتاً گوش ہو جاتا ہے. اسلام کی حقانیت پر اس کا دل مطمئن ہونے لگتا ہے. شک شبہ کی گنجائش اس کے دل سے نکل جاتی ہے.
پھر وہ کبھی بھی مشقتوں کو دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آسانی والی زندگی ہے تو اس کو لے لے اور جہاں مشقتیں پڑی وہاں پہ چھوڑ دے. کنارہ کش نہیں ہو سکتا ایسے میں وہ. سید عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سینہ کھلنے سے مراد ہے کہ اس کا دل ایمان اور توحید کی طرف کشادہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں بڑا عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا. اس کو اپنی موت یاد آنے لگتی ہے اصل میں. وہ زندگی کو اس لیے گزارتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. وہ اس مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں پھر انوالو ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے. اللہ شعوری طور پہ ایک ایک منٹ کا ہمیں حساب رکھنے والا بنا دے اور ہمیں ہر موت کا غلبہ دے دے ہمارے اوپر، ہے نا. ہر نماز کو ہم ایسے پڑھیں گویا کہ یہ آخری چانس ہے. اللہ اس کیفیت کو ہمارے اوپر طاری کر دے بس. ترمذی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی سیدھی راہ اور مضبوط رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم راہ ہدایت پر ہوگے. اور یہ حکمت والا ذکر ہے جنہیں اللہ کی جانب سے عقل و فہم اور علم و عمل کے لیے دیا گیا. ان کے سامنے تو وضاحت کے ساتھ آیات اللہ آ چکی ہیں. ایک یہ کریکٹر ہے، مگر دوسرا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کہ وہ جس کا دل تنگ ہو اسلام کے تصور سے اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے اور اسے بھیجتا ہے. اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی ہے. اس طرح حق سے وہ فرار حاصل کرتا ہے اور ناپاکی ان لوگوں پر پھر مسلط کر دی جاتی ہے. حرج سے مراد جو ہے نا وہ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بدوی عرب سے جو کہ عرب کی اچھی طرح جانتے تھے، عرب کی لینگویج کے اصولوں کو جانتے تھے، ان سے پوچھا کہ حرج کیا ہوتا ہے. اس نے کہا حرج اس درخت کو کہتے ہیں جو جنگل کے بیچوں بیچ ہو، بالکل مڈل میں گھرا ہوا ہو باقی درختوں کے درخت، اور وہاں تک نہ تو کوئی شکاری پہنچ سکتا ہے نہ کوئی اس درخت کی پناہ لینے کے لیے کوئی جا سکتا ہے، کیونکہ اتنا بیچوں بیچ ہے کہ باقی درختوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. تو حرج اسی کو کہتے ہیں. تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ دل کی تنگی وہی ہے کہ جس دل تک حق پہنچ ہی نہیں پاتا. اتنا وہ اپنے ڈیپ ڈیپتھ میں خرافات میں گھرا ہوتا ہے اور کہ اس تک حق پہنچ ہی نہیں پاتا. اور یہ بڑی خوبصورت مثال تھی. اس سے پتہ چلتا ہے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے چونکہ زیادہ آتا ہے. ایک بدوی سے آپ نے سیکھا جو عرب دان تھا، یعنی عربی لینگویج کو سمجھتا تھا، اس سے پوچھا کہ حرج کس کو کہتے ہیں. اور یہاں مثال کیا دی گئی ہے کہ جب انسان، آپ کو پتہ نا، اونچے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو وہاں آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو دل کے کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے سروائیو نہیں کر سکتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہارٹ فیلر ہو جاتے ہیں. وہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا، زمین پہ آکسیجن کا جو لیول ہے نا وہ ایک معتدل لیول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا. اور جب انسان ماؤنٹین کلائمر بنتا ہے نا تو وہ خاص ایک تو تجربات سے گزرتا ہے، دوسرا اس کے پاس پھر یہ سورسز ہوتے ہیں آکسیجن لیول کو مینٹین کرنے والے. تو عام انسان اگر ایسا کرتا ہے اور پہاڑی کی چوٹی پہ پڑتا ہے تو وہاں پہ آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے. جو ایمان نہیں لاتے حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور دین پہ آنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی آکسیجن بند ہوتی ہے. اور آپ چہروں سے سم ٹائم ہم تو دین کا کام کرتے کراتے ہیں نا، بعض اوقات ویسے کسی بندے سے بات کریں جس کو بھی اس سے بالکل دلچسپی نہیں ہے، آپ کے چہرے کے آثار ان کے ایسے سختی والے دکھائی دیں گے کہ وہ لگے گا جیسے ایک چٹان آ گئی ہے، آپ کی بات جو ہے نا وہ جانے سے پہلے پلٹ کے واپس آپ کے منہ پہ آ رہی ہے، کیونکہ ان کو سننا ہی نہیں ہے. اور ان کو سننے کے لیے واقعی وہ کہتے ہیں نا آکسیجن کا کم لیول ہو جانا، یہ اس طرح فیل کرتے ہیں جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا. نہیں، اس سے پہلے آیت بڑی اہم آیت ہے جو اسکپ ہو رہی تھی، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. یہ ہے رب کا سیدھا راستہ، تحقیق ہم نے آیات کو واضح کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں نصیحت پکڑ لیں. سلامتی کا راستہ، یہ رب کے گھر کی سلامتی کا راستہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں نیکیوں کو پرموٹ کرتا ہے تو نیک حاکم پاتا ہے. یہ بہرحال بات بعد میں کرنے والی تھی جو میں ابھی پہلے
جنت کا راستہ، جنت کا گھر کا راستہ آخر میں سلامتی والا راستہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا صراط ربک مستقیمہ کی وضاحت ایسے کی تھی. ایک دفعہ کہتے ہیں صحابہ کرام ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ جم جاؤ. اور آپ نے پھر کچھ ٹیڑھی میڑھی دائیں بائیں لائنیں کھینچی، کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، اس سے بچ جاؤ. تو جنت کا گھر، جنت کا راستہ سلامتی والا راستہ ہے، ہر خوف اور ہر غم سے پاک راستہ ہے، ہر غم سے نجات ملنے والا راستہ. وہاں تو نہ بھوک لگے گی، نہ بھوک کے اوپر آنے والے، انسان لذت کے لیے کھانا کھائے گا، اور یہاں کھانا کھاتا ہے تو اس کو ظاہر نکالنا بھی پڑتا ہے نا. یہ انسان کی ضرورت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. تو ہر بری اور جو کہتے ہیں نا ناپاک چیز اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے گا. تو جس دنیا میں رہ کے اپنے گھروں کو بنانے کی فکریں کرتے ہیں تو کیا اس سلامتی والے گھر کو بنانے کی فکر نہیں کریں گے؟ اور سب سے بہترین گھر جو ہے جنت الفردوس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنے سابقین والسابقون اور لوگوں کے لیے، فاستبقوا الخیرات والوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جب بھی جنت کا سوال کریں کہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو جمع کر کے پوچھے گا، گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن تم نے نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو اس کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے یا پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اب ہم اس وقت آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. باقیوں کا سب کا ٹھکانہ جہنم مگر جس کو اللہ بچانا چاہے. ان ربک حکیم علیم. کیونکہ حکمت والا علم والا، اس کو پتہ ہے کس کو بچانا ہے، کس کے دل میں خیر موجود ہے، کس کو خیر پہ جمع رکھنا ہے. اور دیکھو اس طرح ہم آخرت کے ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ہیں. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومتوں کے اوپر ایک ظالم حاکم کا مسلط ہونا انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسا عمل کریں گے ویسا حاکم پائیں گے. اسی لیے سیدنا عباس کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو نیکیوں کو پروموٹ کرتا ہے تو نیک حاکم ملتا ہے اسے، اور جب نیکیوں کو پسند نہیں کرتا، اب عوام الناس جو ہمارے پاکستان میں عوام الناس ہے وہ ان نیکیوں کو، پابندیوں کو پسند ہی نہیں کرنے والی. میجورٹی لوگ جو اس طرف اس ڈگر پہ چل پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو ہدایت دے، پاکستان کو ہر ناپاک چیز سے پاک کرے، اور امت مسلمہ کو خاص طور پہ ہر ناپاک چیز سے پاک کرے. دیکھو ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی ہم بنائیں گے، اس کی کمائی کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے پوچھے گا کیا گروہ جنوں انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جو تم کو میری آیات سناتا، اس دن کے انجام سے ڈراتا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں. یہ کون سا موقع ہوگا جب انسان گواہی دے گا خود اپنے ہیں؟ جب انسان کو پتہ چل جائے گا کہ انجام کار سے میں 2-4 ہو چکا ہوں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے. اللہ کے ہاں درجہ پانے کے لیے عامل الصالحات چاہیے، دل کا سلیم ہونا چاہیے. یہ شہادت ان سے اس لیے دی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت میں ناواقف ہوں. کہ اللہ کبھی بھی اپنا عذاب ایسا نہیں بھیجتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے، عقل کیا ہے، سمجھ کیا ہے، سچ کیا ہے. تو ایسے میں عذاب نہیں آتا. عذاب تب آتا ہے جب لوگ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا جانتے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں کرتے، تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو اس میں اللہ کا ظلم نہیں ہے. اللہ نے چانس دیا تھا سب کو، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے. لیس الانسانی الا ما سعی، لیس للانسانی الا ما سعی. انسان تو وہی ہے جو کرے گا وہ پائے گا. حدیث قدسی آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ یعنی اگر تمہارے زندہ مردے اگلے پچھلے ہیں، سوکھے ہرے سب مل کر ایک متقی بندے کی مانند بن جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو میری شان اور عظمت میں اتنا بر بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا مچھر کا پر ہو. اور تمہارے سب مل کر اگر بدبخت بھی ہو جائے تو میری شان کی عظمت اور بادشاہت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی جتنا مچھر کا پر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت سے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. اگر ہم اپنی عبادت سے اپنے آپ کے لیے مخلص رہیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے.
ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. پھر یہ درجات جو اللہ تعالیٰ نے رکھے نا یہ ہم ہی نہیں رکھے. اور اس درجات کی بنا پر جب جنتیں ملیں گی نا تو آپ کو پتہ ہے نا ہائی اسٹیٹس والا جو جنتی ہوگا نا وہ اس تک کوئی نیچے والا نہیں جا سکے گا. اگر ملنے کی ہو نا جیسے ماں باپ اوپر چلے گئے ہیں ایک جگہ تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ملے جلے میں برابر کے لیول کے ہوئیں گے نا کمی پیشی ہوگی تو اوپر والوں کے لیے ہم نیچے والوں کو اوپر لے جائیں گے. یہ تو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. لیکن جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹس میں اتنا ڈفرنس ہو کہ وہ جو ان کا لیول تھا جو سابقون کا لیول تھا اس تک تو پہنچ ہی نہیں پائے تو پھر نیچے والوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ ان تک پہنچے. دیکھیں وہ آ کے مل سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی زندگی کا رنگ ان کی حسن ان کی جنتیں ان کا جو بھی خوبصورتی ہے وہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ جو انہوں نے ان کو اللہ نے عطا کیا. تو اس لیے جہاں دنیا میں درجات ہیں عملوں کے وہاں پہ اللہ کے یہاں اس کی بیسٹ میں ملنے والی جنتوں کے بھی درجات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس مانگنی چاہیے. وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بالکل بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیب ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے جس طرح اس نے تمہیں اور کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ آنے والی ہے اور تم خدا کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں تم اپنی جگہ کرتے رہو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. جہاں بحث سے زیادہ چھڑے نا وہاں پہ اس طرح کہہ کے نا وما علینا الا البلاغ یا اپنا راستہ ادا کر لیں. ٹھیک ہے تیری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی میری سمجھ میں تیری بات نہیں آ رہی تو اپنے عمل کرتے جاؤ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہونے والا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. دنیا میں عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو کام کرنے کا موقع تو دیا جاتا ہے نا. انسان نے دونوں کو اپرچونٹی دے رکھی ہے. مہلت عمل دونوں کے لیے برابر ہے اور چوائس ہمارے ہاتھ میں تھی ہم نے کیا چوز کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق کو ہمیشہ سلیکٹ کرنے اس پہ عمل کرنے اور اپنی رب کی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ہر ایک حصہ مقرر کیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور ان کے گمان کے مطابق یہ ہمارے ٹھہراوے شریکوں کے لیے ہے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہراوے شریکوں کے لیے ہوتا تھا وہ تو اللہ کو تو نہیں پہنچتا تھا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ ان شریکوں کو پہنچا دیتے تھے. کیسے برے فیصلے یہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے حق میں سے نکالنا پڑے تو خوب نکال لیتے تھے. جو اللہ کے لیے کیا ہوتا تھا نا انہوں نے خالص لیکن ہے کہ جو اپنے شریکوں کے لیے وہ کبھی ادھر نہیں کرتے تھے. اس سے مجھے بہت زیادہ یہ چیز کھٹکتی ہے کہ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھیں کہ اپنے رب کا حق کتنا اس میں رکھتے ہیں یا کہ وہ نفس کا حق رکھ کے اس کو مدغم کر دیتے ہیں ہے نا. رب کے حق کو تو رب کا حق پورا نہیں دیتے لیکن نفس کے حق میں سے رب کا حق بھی لے لیتے ہیں. ہاں نفس کے پیچھا کرتے ہیں جب تو رب کا حق لے لیا نا کہ رب پڑھ منہ سے رہے ہیں اللہ کی باتیں اور مینٹلی اور دلی طور پہ ہم کہاں پہنچے ہمیں ہے نا. تو پھر مشرکین مکہ جو یہ کام کرتے تھے تو ہم اپنی عبادات میں دیکھیں کہ کتنا پرسنٹ ہے جو ہم اللہ کے لیے خالص رکھتے تھے اور رکھنے کے بعد اس میں سے کتنے پرسنٹ قائم رہے ہیں اور جو نفس کے لیے رکھا تھا جو کہ رکھنا نہیں چاہیے تھا اس میں سے کتنا حصہ اللہ کا بھی چرا کے ہم نے نفس کے سپورٹ کر دیا اور اس میں لگے رہے. اور اسی طرح سب بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا پھر ہے کہ ایسی اولاد نہیں چاہیے جن کے خرچے نہیں اٹھا سکتے وقت سے پہلے ان کو نکال دینا. تو یہ سارے یا پھر ہے کہ اپنے معبودوں کی خاطر ان کے چڑھاوے چڑھانا. بعض لوگ مانتے تھے نا جیسے عبد المطلب نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا قرہ نکلا ہوا تھا نا انہوں نے منت مانگی تھی کہ اتنے بیٹے عطا کر تاکہ میں ایک کو تیرے راستے میں قربان کروں. اور جب قرہ نکلا تو سیدنا عبداللہ کے متعلق ہی نکلا ان کے باپ نبی پاسم کے باپ کی طرف. تو یہ بھی تھا کہ لوگ اپنی اولادوں کو اس طرح چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ میں نے چونکہ منت مانگی ہوئی ہے اس لیے ان کو میں نے قربان کرنا ہی کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ولو شاء اللہ ما فعلوا. پھر اگر اللہ چاہتا یہ ایسا کبھی نہ کرتے لہٰذا انہیں چھوڑ دو اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں. اور نسل کو ہلاکت میں ڈالنا یا ہلاک کرنا یہ بھی اولادوں کو قتل کرنا ہے. جیسے عام طور پہ میں نے کہا نا کہ ابھی ہم ریڈی نہیں تھے اور بچہ آنے والا ہو گیا نطفہ ٹھہر گیا بندہ کو کہتا کہ نہیں یا پھر خدا نہ خواستہ نہیں میں ابھی تو میری فلاں بیماری چل رہی ہے میں کیسے کوپ کروں گی. اس سے پہلے ہی وہ انسان جو اس ڈر میں پڑا رہے اور اس کو ابورٹ کرنے کے طریقے سوچنے لگے.
تو یہ سارے حرام ہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر یہ سواری اور بردباری کی بار برداری حرام کر دی گئی، یعنی اسے یہ جو کھیتوں کا کام لینا حرام کر دیا گیا تھا۔ اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا، یعنی اللہ پر گھڑا۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی گھڑی ہوئی باتوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ خود ساختہ قانون سے اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ کا قانون تو صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ سے اپنے لیے اس پہ ٹکے رہنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین۔ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہالت سے نکال کے ہمیں علم ہدایت کی طرف لے چل۔ یا اللہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم ہدایت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اخلاص والے اور نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔